الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين محترم حاضرین جمعہ، دینی میری بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی صلی اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں آپ کو دنیا میں بسنے والے انسانوں کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالن ہار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو لوگ دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہ دیوار پہ ٹیک نہ لگائیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب و علاج۔ انسان کے عمر کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، جس میں نہ بولنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ چلنے کی، نہ پھرنے کی۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب بچپنے میں ہوتا ہے تو نہ خود کھا سکتا ہے، نہ خود پی سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے۔ یہ بچپنے کا دور ہے۔ بچپنے کے بعد انسان جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے، اور جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ ان تینوں مرحلوں میں سب سے بہترین مرحلہ جو ہوتا ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جوانی میں انسان کے حوصلے جوان ہوتے ہیں، انسان کی سوچ بلند ہوتی ہے، اس کے جو عزائم ہوتے ہیں، اس کے جو ارادے ہوتے ہیں متعدد ہوتے ہیں۔ جوانی میں انسان کا جسم جو ہوتا ہے، جسم کے اعتبار سے بہت مضبوط ہوتا ہے، ہٹا کٹا ہوتا ہے، اور جوانی میں انسان کی
کا جو دماغ ہے بہت تیز کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں جو مشکل سے مشکل کام ہوتے ہیں اس کو اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نوجوان ہی کرتے ہیں۔ بڑوں کی رہنمائی ہوتی ہے، بڑے بزرگوں کی سرپرستی ہوتی ہے، بڑوں کی بزرگوں کے مشورے ہوتے ہیں، ان کی رائے ہوتی ہے، لیکن جو اس کام کو عملی جامہ جو پہناتے ہیں وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی سماج یا کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی قوم آگے بڑھ نہیں سکتی، کوئی بھی سماج آگے بڑھ نہیں سکتا، کوئی بھی سماج ترقی کر نہیں سکتا جب تک کہ اس قوم کے نوجوان اور اس معاشرے اور اس سماج کے نوجوان باہمت نہ ہوں، با کردار نہ ہوں، با اخلاق نہ ہوں، با عمل نہ ہوں۔ اور جس قوم کے نوجوان سست ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان شرابی کے عادی ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں، یا جس قوم کے نوجوان بدعمل ہو جائیں، بے عمل ہو جائیں، سست ہو جائیں، اس قوم کی تاریخ مٹ جایا کرتی۔ جس قوم کا نوجوان سو گیا سمجھیے کہ وہ قوم سو گئی۔ جس قوم کا نوجوان اور جس معاشرے کا نوجوان، جس سماج کا نوجوان سو گیا سمجھیے کہ وہ معاشرہ سو گیا۔ آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگی ہے اس زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جنہوں نے اسلام کے پودوں کو پانی دیا، جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، ان میں ایک بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار جو تھا وہ نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یا اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس کے علاوہ دیگر متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے نوجوانی میں اسلام قبول کرتے ہیں، نوجوانی میں اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں، بھرپور طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے توحید کی دعوت و تبلیغ میں، لوگوں کو اسلام کی دعوت پھیلانے میں، لوگوں تک عقیدے توحید کی دعوت پھیلانے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو جماعت تھی اس میں ان کا بہت بڑا کردار اور بہت بڑا رول تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا سورہ یونس کے اندر، تذکرہ کیا، بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اور نبی بنا کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی قوم کے پاس بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر کے، رسول بن کر کے جب اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں، دعوت اللہ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کو اللہ ماننے اور ایک اللہ کو رب ماننے کی دعوت دیتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو موسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے چند لوگوں نے، چند افراد نے ایمان لایا۔ یہ چند افراد جو تھے، یہ چند لوگوں، قوم اور لوگوں میں جس چند لوگ تھے، یہ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے۔ اور آپ آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ کہف کی تلاوت آپ لوگوں نے کی ہوگی، تو سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نقشہ بیان کیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک قصہ بیان کیا ہے۔ قصے کا وقت اور قصے کی تفصیل یہاں پر نہیں ہے، وقت نہیں ہے، واقعے کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، لیکن قرآن نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اور واقعے کے اندر قرآن نے ایک لفظ کو، ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ کیا ہائی لائٹ کرتا ہے؟ کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ اللہ رب العالمین کے چند نوجوان بندے تھے، اللہ رب العالمین کے چند نوجوان بندے تھے جنہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنایا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کو اللہ اور اللہ رب العالمین کو اپنا رب جانا۔ کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قوم اور کسی بھی سماج اور کسی بھی معاشرے کا یہ نوجوان جو ہیں اس قوم اور اس معاشرے کے کیپیٹل ہیں، اس قوم اور اس معاشرے کے سرمایہ ہیں، اور عمر کے جو بھی مختلف مرحلے ہوتے ہیں ان میں سب سے بہترین اور سب سے بیسٹ مرحلہ اگر کوئی ہوتا ہے وہ نوجوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کس حال میں جنتی جائیں گے؟ نوجوانی کی عمر میں جنت میں جائیں گے، بڑھاپے کی عمر میں جنتی جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ جب جوان ہوں گے، ہٹے کٹے ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اس وقت جنت میں جائیں گے۔ تو دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر نوجوانوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہ جو نوجوانی کی جو دولت ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ لیکن آج کا نوجوان تباہ ہے، آج کا نوجوان برباد ہے، آج کا نوجوان دین سے، عقیدے سے، توحید سے بھاگے ہوا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے ایک اسباب ہو سکتے ہیں، چند ایک اسباب کو میں بتا کر کے میں اپنی بات کو آگے لے جانے کی کوشش کروں۔ میرے بھائیو، آج کا نوجوان، آج ہمارے سماج اور ہماری قوم کے جو نوجوان تباہ و برباد ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کے اوپر، آج کا جو نوجوان تباہ اور برباد ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو جو تباہی اور بربادی لاحق ہوئی ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار اور بہت بڑا رول یہ ہے کہ آج کا نوجوان اپنے دین، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے معاملے میں تباہ و برباد ہے۔ آج کے نوجوان کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آج کے نوجوان کی توحید پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آج کے نوجوان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن نوجوان کو ہے کہ اس کی کوئی خبر نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ آج کے نوجوانوں کا قافلہ لوٹا جا رہا ہے، لیکن نوجوانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیو، آپ یاد رکھیں، اس دھرتی کے اندر ایک ایمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کا جو سب سے بڑا سرمایہ، ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی پونجی، ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، وہ عقیدے کی دولت ہے، وہ توحید کی دولت ہے۔ ایک انسان دنیا کے اندر اگر لکھ پتی ہے، اس کے پاس عقیدے کی دولت نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس عقیدہ نہیں، تو انسان اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ آل عمران کے اندر، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جن کے پاس عقیدہ نہیں ہوگا، جن کے پاس توحید نہیں ہوگی، اگر کل قیامت کے دن زمین بھر سونا لے کر کے آئیں، زمین بھر سونا لے کر کے آئیں، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں، تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو توحید اتنی بڑی دولت، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، لیکن آج کے نوجوانوں کے ایمان اور آج کے نوجوانوں کے عقیدے اور آج کے نوجوانوں کی توحید پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے آج کا نوجوان تباہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کا نوجوان جو ہے، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا جو نوجوان ہے، ان کے نوجوانوں، اس نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ اس نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو یہ پتا ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، جن کو صحیح طریقے سے ان کو علم ہو، جن کو اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں صحیح طریقے سے جانکاری حاصل ہے۔ تو آج کا نوجوان جو ہے تباہ و برباد ہے، اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کے ایمان اور اس کے عقیدے اور اس کی توحید پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ آج کا نوجوان تباہ و برباد ہے، آج کا نوجوان غلط راستے پر جا رہا ہے، آج کا نوجوان دین سے دور ہے۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس کا ایک دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے نوجوانوں کا کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، بس جینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، صبح شام ہو گئی، ختم۔ اس کے آگے آج کا نوجوان، خاص کر کے مسلم معاشرہ، پورا کا پورا مسلم معاشرہ، لیکن خاص طور سے آج کا نوجوان اس کے علاوہ اور اس کے آگے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہوتی ہے، ایک مسلمان کی زندگی، ایک ایمان والے کی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہوا کرتی۔ ایک مومن کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک مومن کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں ایک ٹارگٹ اور ایک مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا سورہ ذاریات کے اندر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو، آپ کو اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے کس لیے بھیجا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ قل ان صلاتی
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں فقط اللہ رب العالمین کے لیے، فقط اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو آج کا نوجوان تباہ ہے، آج کا نوجوان برباد ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ آپ کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دنیا کے اندر رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دنیا کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی دنیا کے فتنے آئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی دنیا کی دولت اور دنیا کی شہرت آئی، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو کبھی بھی اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، فَأَثَّرَ فِي جَنبِهِ، چٹائی کے نشان آپ کے پیٹھ پر پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً يَا رَسُولَ اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے نرم گدے کا بنوا دیں، ہم آپ کے لیے نرم تکیے بنوا دیں تاکہ آپ اس پر آرام فرمایا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جواب دیا؟ کہا مالی ولی دنیا، کہ صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میرا دنیا سے کیا رشتہ ہے؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب، ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، کہ میں دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر کرتا ہے، اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، اپنی راہ کی طرف جاتا ہے، سفر کرتا ہے، وہ سفر کرتے کرتے جب تھک جاتا ہے کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا لیٹ جاتا ہے، پھر جب وہ آرام کر لیتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر کسی مسافر کی طرف پیدا کیا ہے کہ جو ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے زندگی ملی ہے، جو عمر ملی ہے، چاہے 60 سالہ ہو، 70 سالہ ہو، 80 سالہ ہو، 50 سالہ ہو، یہ زندگی اس لیے ملی ہے تاکہ اس دنیا میں رہ کر کے رہے ہم اللہ رب العالمین کی اس دھرتی پر، رہے ہم اللہ رب العالمین کی اس زندگی پر، مگر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو آج کا نوجوان اور آج کا جو نوجوان ہے وہ تباہ و برباد ہے۔ اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے آج کا نوجوان تباہ و برباد ہے، آج کا نوجوان دین سے دور ہے، آج کا نوجوان عقیدے سے دور ہے، آج کا نوجوان ایمان سے دور ہے۔ اس کا ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ آپ دیکھیں آج کی جو مسلم نوجوانوں کا جو حال ہے، آپ دیکھیں کہ آج کے مسلم نوجوانوں کا آئیڈیل کون ہے، آج کے مسلم نوجوانوں کا رول ماڈل کون ہے، آج کے مسلم نوجوانوں کا اسوہ کون ہے۔ ہم اور آپ تو یہ کہتے ہیں، آج کا نوجوان بھی تو یہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے نمونہ ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین ہمارے نمونہ ہیں، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ آج کے نوجوانوں کا طرز عمل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آج کے نوجوانوں نے اپنے دلوں کے اندر کن کو بسا رکھا ہے، آج کے نوجوانوں نے اپنے سینوں کے اندر کن کو جگہ دے رکھا ہے۔ آج کے نوجوانوں نے، آپ دیکھیں کہ آج کے نوجوانوں نے کسی فلمی اداکار کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دے رکھا ہے، آج کے نوجوانوں نے کسی کرکٹر کو اور کسی کھلاڑی کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے رکھا ہے۔ آج کا نوجوان مغربی تہذیب میں رنگا ہوا ہے، آج کا نوجوان بالکل مغربی تہذیب میں رنگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں آج کے نوجوانوں کا لباس دیکھیں، آپ آج کے نوجوانوں کا آپ بال کا اسٹائل دیکھیں، آپ کے نوجوانوں کا آپ کھانے پینے کا، رہن سہن کا، جینے کا طریقہ آپ دیکھیں، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں، سونے کا طریقہ دیکھیں، چلنے کا طریقہ دیکھیں، زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھیں۔ آج کا نوجوان یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے، آج کا نوجوان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی، اس کا لائف اسٹائل فلاں ہیرو کی طرح ہو، اس کی زندگی فلاں کھلاڑی کی طرح ہو۔ آج کا نوجوان تباہ و برباد اس لیے ہے کہ آج کے نوجوانوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نمونہ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے، آئیڈیل تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے، آج کے نوجوانوں کا رول ماڈل تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونے کے باوجود، صحابہ کرام کی زندگی ہونے کے باوجود، سلف صالحین کی زندگی ہونے کے باوجود آج کے نوجوانوں نے فلمی اداکاروں، ہیرو اور کرکٹروں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رکھا ہے، اس لیے آج کا نوجوان تباہ و برباد ہے۔ آج کا نوجوان تباہ ہے،
آج کا نوجوان برباد ہے، آج کا نوجوان دین سے دور ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آپ آج کے نوجوانوں کا جو فرنڈ سرکل ہے، آپ نوجوانوں کے دوستی یاری کو دیکھیں آپ کہ آج کا نوجوان کن لوگوں کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، آج کا نوجوان کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، آج کا نوجوان کس کو اپنا ساتھی بنا رہا ہے۔ اور جو ساتھی جو بنا رہا ہے، دوست جو بنا رہا ہے، جو فرینڈ سرکل ہے، اس کا معیار دین ہے، اس کا معیار عقیدہ ہے، اس کا معیار اخلاق ہے۔ آج کا نوجوان کسی سے دوستی کرتا ہے، کس بنیاد پر دوستی کرتا ہے؟ اس بنیاد پر دوستی کرتا ہے کہ اس کا دین اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا عقیدہ اچھا ہے۔ نہیں، قطعاً نہیں۔ آج کا نوجوان کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اس لیے بناتا ہے تاکہ اس کے ساتھ عیاشی کر سکے۔ آج کا نوجوان کسی کو اپنا دوست اور ساتھی بناتا ہے تاکہ اس کے ساتھ مل کر کے فلم سے دیکھ سکیں۔ آج کا نوجوان کسی کو اپنا ساتھی اور اپنا دوست بناتا ہے تاکہ اس کے ساتھ مل کر کے سگریٹ پی سکیں، نشہ آور چیزوں کا استعمال کر سکیں۔ میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیں، آپ کا ساتھی اور آپ کا یار اگر آپ کو اپنی جیب سے ٹکٹ لا کر کے فلم کے لیے ٹکٹ لا کر کے دیتا ہے، آپ کا ساتھی، آپ کا یار اگر اپنے جیب سے روپیہ نکال کر کے سگریٹ لا کر کے دیتا ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنا اچھا ساتھی مانتے ہیں اور آپ اس کو اپنے پاس چاہے کتنا ہی قریبی جگہ کیوں نہ دے دے، اللہ کے نزدیک اور شریعت کی نظر میں ایسا ساتھی اور ایسا دوست آپ کا اس دنیا میں جانی دشمن ہے اور آخرت میں بھی جانی دشمن ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کا جانی دشمن ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ کل قیامت کے دن جو جگری دوست ہوتے ہیں اور جن کی بنیاد دین نہیں، جن کی بنیاد عقیدہ نہیں، جن کا بنیاد اخلاق نہیں، کل قیامت کے دن جگری دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، لیکن جن کی دینداری اور جن کے ساتھی کا معیار اگر دین ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، تو دیندار لوگوں کی دوستی بھی انشاءاللہ کل قیامت کے دن قائم رہے گی۔ تو آج کا نوجوان تباہ و برباد اس لیے ہے کیونکہ نوجوانوں نے اپنا جو ساتھی چنا، نوجوانوں نے اپنا جو دوست چنا، وہ غلط چنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہنا یہی ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، اور دوست اور ساتھی کے انتخاب میں کبھی بھی مسٹیک نہ کریں، کبھی بھی غلطی نہ کریں، کیونکہ اچھا انسان کے پاس رہنے سے انسان اچھا بنتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے انسان نیک بنتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے انسان برا بنتا ہے۔ اگر صحبت کا اثر نہ ہوتا، اگر سنگت کا اثر نہ ہوتا، تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہ دیتا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، آپ بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ اللہ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صبح و شام آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی صبح و شام ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جن کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے اور جن کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ تو آج کا نوجوان تباہ و برباد ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کا جو ساتھی ہے، آج کے نوجوانوں کا جو سنگت ہے، آج کے نوجوانوں کی جو صحبت ہے، وہ غلط صحبت کی وجہ سے آج کا نوجوان تباہ و برباد ہے۔ آج کا نوجوان دین سے دور ہے، آج کا نوجوان عقیدے سے دور ہے، آج کا نوجوان نماز سے دور ہے، آج کا نوجوان مسجد سے دور ہے، آج کا نوجوان یوں کہہ لیں کہ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج کا نوجوان دین سے اس لیے دور ہے، آج کا نوجوان مسجد سے اس لیے دور ہے کیونکہ آج کا نوجوان شراب کا عادی ہے، آج کا نوجوان دین سے دور ہے کیونکہ آج کا نوجوان نشے کا عادی ہے، آج کا نوجوان دین سے دور ہے کیونکہ آج کا نوجوان گٹکے کا عادی ہے، آج کا نوجوان دین سے دور ہے کیونکہ آج کا نوجوان سگریٹ کا عادی ہے، ڈرگس کا عادی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے نوجوان کا جو حال ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کا نوجوان یہ کیا کر رہا ہے۔ کیوں آپ اپنے جسم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اپنے بدن کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ کیوں آپ اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنی باڈی کو کمزور کر رہے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی امانت ہے، یہ زندگی جو ملی ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی امانت ہے، یہ جو صحت ملی ہوئی ہے اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، یہ جو بدن اللہ رب العالمین کی بہت بڑی امانت ہے، یہ جو ہیلدی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔
اسی لیے اس امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کیا جائے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو مارو نہیں، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ آج کا نوجوان ڈرگس لیتا ہے، آج کا نوجوان شراب کا عادی ہے، آج کا نوجوان سگریٹ کا عادی ہے، سگریٹ پی رہا ہے دھت ہے، شراب پی رہا ہے دھت ہے۔ کتنے نوجوان ہیں مسلم معاشرے میں، آپ دیکھیں کتنے نوجوان ہیں جو بالکل کلی طور پر شراب کے عادی ہو چکے ہیں۔ جو شراب نہیں پیتا اس کو قرار نہیں ملتا، جو شراب نہیں پیتا تو اسے چین نہیں ملتا۔ اور شراب کے تعلق سے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعید سنائی۔ اور شراب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر۔ صحیح الجامع کی روایت ہے الخمر ام الفواحش کہ شراب یہ تمام بے حیائی اور برے کاموں کی جڑ ہے۔ الخمر ام الفواحش، شراب یہ تمام بے حیائی اور برے کاموں کی جڑ ہے۔ واکبر الکبائر، اور بڑے بڑے گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے شراب۔ من شربها وقع على امه وخالته وعمته۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو آگے فرمایا، کتنی بھیانک بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من شربها، جو شراب پیتا ہے، جو شراب کا عادی ہے، وقع على امه، جو شراب کا عادی ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کر سکتا ہے۔ جو شراب کا عادی ہوتا ہے وہ اپنی خالہ کے ساتھ بھی بدکاری کر سکتا ہے۔ جو شراب کا عادی ہوتا ہے وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی بدکاری کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں گزارش یہی ہے، کہنا یہی ہے کہ نشے کے دھت جو آپ کو لگی ہوئی ہے، نشے کے پیچھے آپ جو بھاگ رہے ہیں، شراب کے پیچھے آپ جو بھاگ رہے ہیں، ڈریں اللہ رب العالمین سے، ڈریں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کا خوف پیدا کریں اپنے اندر، اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کریں اپنے اندر۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جوانی دی، اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت دی، اللہ رب العالمین نے آپ کو تندرستی دی۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین آپ سے، ہم سے پوچھے گا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، ولتنظر، اور غور کرو، سوچو، ما قدمت لنفس، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور سوچنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم اللہ نے دیا کہ سوچو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی۔ ہر بندہ، کیا نوجوان، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا مرد، ہر نوجوان اپنے تئیں یہ فکر مند انسان کو ہونا چاہیے کہ یہ جو زندگی ملی ہے یوں ہی نہیں ملی ہے، زندگی ملی ہے عیاشی کے لیے نہیں ملی ہے، زندگی ملی ہے کھانے پینے کے لیے نہیں ملی ہے، زندگی ملی ہے بینک بیلنس کرنے کے لیے نہیں ملی ہے، زندگی جو ملی ہے یہ گھر اور بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں ملی ہے۔ آپ بلڈنگ بنائیں، آپ پونجی لگائیں، آپ کاروبار کریں، آپ تجارت کریں، آپ دنیا کے اندر جئیں، آپ دنیا کے اندر رہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو کبھی بھی نہ بھولیں، اللہ رب العالمین کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو متنبہ کیا، اللہ نے ہم کو اور آپ کو نوٹس دیا ہے کہ ہر بندہ اپنے تئیں یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہو جائے گا، جب وہ مرے گا، مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے، قبر کے بعد جو سوال و جواب کا مرحلہ ہے، اس کے بعد ہے کہ میدان محشر کا جو مرحلہ ہے، اس کے بعد جنت و جہنم کے درمیان کا جو فیصلہ ہے، ان تمام مراحل سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ہم کو بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے، بڑوں کو بھی گزرنا ہے، چھوٹوں کو بھی گزرنا ہے، بزرگوں کو بھی گزرنا ہے، عورتوں کو بھی گزرنا ہے، ہر کسی کو گزرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے تئیں ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، ہر انسان کو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرو، تم جہاں کہیں بھی رہو اپنے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرو، گھر میں ہو کہ باہر ہو، بازار میں ہو، لوگ یار کے ساتھ ہو، دوست کے ساتھ ہو، اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کے تقوی اور اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جوانی جو ہم کو اور آپ کو ملی ہے، خاص کر کے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ جو نوجوانی آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دولت ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں۔ اگر آپ کے پاس ابھی صحت ہے تو صحت کی قدر کریں، اگر آپ کے پاس ابھی جوانی ہے جوانی کی قدر کریں، اور یاد رکھیں اس جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے، آپ سے، ہر ایک سے پوچھے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کسی بھی انسان کے پاؤں ڈگمگا نہیں سکتے، کسی بھی انسان کے پاؤں ہل نہیں سکتے جہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے سامنے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ سب سے پہلا سوال
ہوگا. کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم کو اور آپ کو جو عمر ملی ہے، چاہے جو بھی عمر ملی ہو، 60 سالہ ہو، 70 سالہ ہو، ان تمام عمر کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا. اور نوجوانوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اور نوجوانی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں اللہ ہم سے اور آپ سے پوچھے گا. اس جوانی کو آپ نے کہاں کھپایا؟ اس جوانی کو آپ نے کہاں لگایا؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں، نماز پڑھنے میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں، یا گناہ کرنے میں، معصیت کرنے میں، اللہ کی حدود کو توڑنے میں؟ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہے، اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہر تمام کے تمام نوجوانوں کو اللہ رب العالمین ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ. رب العالمین جو بھی مسلمان پریشان ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مسلمان اللہ رب العالمین قرض میں مبتلا ہے، ان کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے. رب العالمین جو مسلمان شرک و بدعات میں ملوث ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اس بات کی توفیق دے اور انہیں اس بات کی سمجھ دے کہ وہ عقیدہ توحید کو سمجھ سکے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین.